حب الحسين يجمعنا، حب الحسين يجمعنا، پیدل نجف سے کرب و بلا کارواں چلے، اہل عزا کے ساتھ امام زماں چلے، پیدل نجف سے کرب و بلا کارواں چلے، اہل عزا کے ساتھ امام زماں چلے۔ ایک ایک قدم اٹھاتے جائیں اور ایک ایک نورانی حقیقت کو پاتے جائیں، اور جب پلٹیں تو ان نورانی حقیقتوں کو اپنی ذات کا حصہ بنا کر پلٹیں اور کشتی حسین میں سوار ہو چکے ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسی کشتی ہے جو زمان و مکان کے قید سے آزاد ہے۔ یہ کشتی عالم ملک و ملکوت سے جڑی ہوئی ہے۔ یہی وہ کشتی نجات ہے جس میں سوار لوگ وارث و منتقم خون حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ یہی وہ ظہور کی کشتی ہے۔ تو آئیے اس راز کو ڈھونڈ کر پلٹیں، آئیے اس نور سے منور ہو کر پلٹیں، کیونکہ ہم ہیں جو پلٹیں گے۔ امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تو حاضر و ناظر ہیں، یہ ہم ہیں جو غائب ہیں۔ تو اس 40 پر اس کشتی نجات میں سوار ہو کر ظہور کی طرف پلٹیں۔ یہ وہ کشتی ہے جو پوری انسانیت کو نجات دے گی، لیکن اس میں سوار ہونے کے لیے ان عیاں رازوں کو ڈھونڈیں اور اپنے وجود کا حصہ بنائیں۔ تو آئیں، ہر قدم پر جب بھی کوئی منظر دیکھیں تو دیکھ کر گزر نہ جائیں، بلکہ رکیں۔ ظاہری قدم نہ بھی رکیں، لیکن اپنے دل کی آنکھیں کھولیں اور ہر منظر کے پیچھے چھپی حقیقت کو تلاش کریں۔ جب اس منظر کی نورانیت کی معرفت ہو جائے تو اس نورانی فضیلت کو اپنے دامن میں نیاز امام حسین علیہ السلام سمجھ کر سمیٹ لیں۔ اس فضیلت کو اپنے دل میں بٹھا لیں، اپنے وجود کا حصہ بنا لیں۔ ہاں، اب جب آپ اس معصوم بچی کو شربت پلاتے دیکھیں گے تو اس کے پیچھے آپ کو انسان کی معصومانہ فضیلت نظر آئے گی، اور وہ فضیلت وہ معصومانہ انسانی فطرت ہے جس کے مطابق ہر حسینی ہمیشہ دوسروں کو سیراب کرتا ہے، کبھی کسی کو محروم نہیں کرتا۔ تو رکیں 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 اور ٹھان لیں، میں اس حسینی فطرت کو اپنے وجود کا حصہ بناؤں گا، کبھی بھی کسی کو پیاس سے نہیں تڑپاؤں گا، بلکہ پیاسوں کو سیراب کرنے کے لیے اپنے پورے وجود سے کوشش کروں گا تاکہ کوئی کسی سے سیراب ہونے کا حق نہ چھین سکے۔ ہاں، قمر بنی ہاشم کا فرات سے مشق بھرنا تاریخ کے ہر مظلوم پیاسے کو سیراب کرنے کے لیے تھا، اور آج بھی اگر کوئی سقائے کربلا سے جام عشق لے لے تو وہ آج بھی غزہ کے معصوم پیاسے بچوں کو سیراب کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دے گا، اور یہ ایسی نیاز ہوگی جو ظاہر حسین علیہ السلام کو نور قمر بنی ہاشم علیہ السلام سے جوڑ دے گی۔ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے نورانی دسترخوان پر ان گنت معنوی اور روحانی رزق موجود ہیں۔ اس راستے پر اس رزق کی تجلیات بکھری ہوئی ہے۔ یہ میرا اور آپ کا ہنر ہے کہ ہم اس رزق سے کتنا بہرہ مند ہو پائیں۔ آپ قدم بڑھا رہے ہیں اور سخت ترین موسم میں سخت لباس پہنے محافظ موجود ہیں۔ یہ کس کے محافظ ہیں؟ ان کے چہروں پر دشمن کے لیے رعب ہے، لیکن اپنوں کے لیے ان کے دل نرم ہیں۔ یہ جان کا خطرہ مول لیے پوری بہادری سے حسینیوں کو یزیدیوں کے ظلم سے بچانے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ یہ شجاعت کہاں سے آئی؟ شجاعت کس کے مقابلے میں؟ ظالم کے مقابلے میں۔ ظالم سے مقابلہ کس نے سکھایا؟ یہ سبق کہ ظالم کے سامنے سر نہیں جھکانا، چاہے جان کیوں نہ چلی جائے، اور ذلت پستی ہے، لہذا عزت سے جینا وہ عظیم رزق ہے جو ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے دسترخوان سے ملا ہے۔ ہاں، یہ ایسا عظیم گوہر ہے کہ جس کے پاس آ گیا وہ عزت کی بلندیوں کو چھو لے گا،
خدائی و حسینی لشکر میں ہر بچے بوڑھے خاتون کی حفاظت کریں گے اور ان پر ہونے والے ظلم اور ظالم کا شجاعت سے مقابلہ کریں گے۔ اس حسینی صفت نے حسینیوں کو پوری دنیا میں سرخرو کیا۔ جو بھی اس صفت کو اپنے وجود کا حصہ بناتا چلا جائے گا وہ لشکر حسینی میں شامل ہوتا چلا جائے گا۔ راہ سید الشہداء علیہ السلام کے راہی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ ظالم کو للکارتا ہے، معصوم بچوں پر ظلم ہوتا دیکھ کر صرف افسوس نہیں کرتا بلکہ میدان میں اترتا ہے۔ حل من ناصرین کی صدا پر لبیک کہنا حسینیوں کا شیوا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بارگاہ ابا عبداللہ الحسین میں حاضر ہو اور ظلم و ظالم کے خلاف قیام کی شجاعت اس کے وجود کا حصہ نہ بنے؟ سید الشہداء علیہ السلام اپنے عاشقوں کو سب سے پہلے جو رزق عطا فرماتے ہیں وہ رزق شجاعت ہے۔ بہادری سے حفاظت کرنے والے ان شجاعانہ مناظر کو دیکھ کر اس شجاعت کی عظمت کو اپنے وجود کا حصہ بنا لیں۔ عیسائی وہ بھی کربلا کے راستے میں پیدل، سخت موسم میں۔ عیسائی تو دور کی بات، ہندو اتنی عقیدت سے، اتنے اہتمام کے ساتھ، اتنے دور سے، اتنا کچھ خرچ کر کے کیوں؟ یہاں سے ایک اور گراں قیمت جوہر آپ کو ملے گا اور وہ ہے راہ عشق میں ہم سفر بنانے کا ہنر۔ ہاں، یہ کشتی حسین علیہ السلام ہے، یہ نور ہدایت کا چراغ ہے۔ یہ اسی کشتی حسین کا ہنر ہے کہ جو بھی اس میں سوار ہونا چاہے اس کو سراخوں پر بٹھایا جاتا ہے، اس کی تعظیم کی جاتی ہے، اس کی خدمت کی جاتی ہے، اس کو فضیلتیں دکھائی جاتی ہیں، عظمتیں اس کے لیے عیاں کی جاتی ہیں۔ ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے دل گشادہ نورانی قلب کے ساتھ، تعظیم و احترام کے ساتھ دوسروں کا استقبال کرنا، یہ کشتی حسین اور اس میں سوار عاشقوں کا ہنر ہے۔ یہاں آنے والے مہمان کا استقبال کیا جاتا ہے، اس کی توہین نہیں کی جاتی۔ یہ در اہل بیت علیہ السلام سے ملا ہوا ایسا کیمیا ہے جو آپ کو ایسا حسینی بنا دے گا کہ آپ در اہل بیت کے خادم بن کر دوسروں کی ہدایت کر سکیں گے۔ اس بے نظیر حسینی صفت کو اس عظیم راستے سے لے لیجئے، اپنے ملک، قوم اور محلے تک منتقل کیجئے اور اپنی زندگی کو اس حسینی صفت سے مزین کر لیجئے، جہاں غیروں کی بھی توہین نہیں کی جاتی، ان کا دل نہیں دکھایا جاتا، بلکہ ان کا نورانی قلب سے استقبال کر کے انہیں اپنے مولا و آقا کے راستے کا راہی بنا لیا جاتا ہے۔ آپ چل رہے ہیں اور مشاہدہ کر رہے ہیں، یہاں سب خادم ہیں، کوئی کسی رنگ میں خدمت کر رہا ہے، کوئی کسی اور رنگ میں۔ آپ بھی خدمت کی ڈال لیں، آپ بھی اس لشکر خادمین کا حصہ بن جائیے۔ جتنی فضیلتوں کی آپ اس راہ عشق میں معرفت حاصل کر چکے ہیں ان کا اظہار کیجیے۔ یہ حسینی لشکر ہے اور آپ اس کا حصہ ہیں۔ یہ سب مومنین دنیا میں آپ کے قریبی ترین ساتھی ہیں، ان سے رابطہ بنائیے، چاہے مسکرا کر، سلام کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ کہیں نیاز لیں تو بڑے ادب سے نیاز لیں، نظم و ضبط کا خیال رکھیں، کیونکہ آپ بارگاہ ابا عبداللہ الحسین میں ہیں اور یہ دسترخوان حسینی ہے۔ صفوں کا خیال رکھیں، صفائی کا خیال رکھیں۔ جب نیاز لے چکے تو زبان سے یا حتیٰ کے اشاروں سے شکریہ ادا کریں، سادہ عربی جملوں میں دعا دیں۔ آپ کا دیکھنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا لباس، یہ سب آپ کے حسینی ہونے کا ثبوت دے۔ آپ اپنی پاکیزگی، اپنی صفائی، اپنے اعلیٰ اخلاق سے حسینیوں کے قریب ہو سکتے ہیں۔ حسینیوں کا ایک دوسرے سے انتہائی قریب ہونا خدا کی رحمت اور سید الشہداء علیہ السلام کی نظر خاص کا باعث ہے۔ اور اس مشی کی ایک اہم وجہ یہی ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے حسینی اس ایک راستے پر جمع ہو کر ایک دوسرے کے اتنا قریب ہو جائیں کہ یہ اجتماع فرزند حسین کے ظہور کا پیش خیمہ بنے، جو اسی لشکر کے ساتھ قاتلان سید الشہداء علیہ السلام سے انتقام لیں گے۔